حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 456 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کے دوران اللہ کے نبی ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے، اسی حالت میں اللہ کے نبی تھوڑا سا آگے بڑھے، آپ نے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر اچانک اللہ کے نبی پیچھے تشریف لے آئے۔ نماز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس کیفیت اور حالت کو ہم نے دیکھا۔ نماز کے بعد ہم نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ نے یہ کیسا عمل کیا؟ آج تک آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، یہ کیا وجہ بنی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جب میں نماز کی حالت میں تھا تو مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، بڑے بہترین پھل تھے، میں نے سوچا کہ میں ان پھلوں میں سے کچھ پھل اٹھا لیتا ہوں۔ میں نے ان پھلوں کو اٹھانے کے لیے جو ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو مجھے حکم دیا گیا کہ پیچھے ہٹ جائیے۔ میں پیچھے ہٹا، جب میں پیچھے ہٹا تو میرے سامنے جہنم کے منظر کو پیش کیا گیا۔ جہنم کی لائٹ اور روشنی کے اندر رأیت ذلی و ذلکم، میرے صحابہ میں نے اس جہنم کی لائٹ اور روشنی کے اندر میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا تھا، میں نے تمہارا سایہ بھی دیکھا تھا۔ اب یہ دیکھیں واضح حدیث ہے، اس حدیث سے بالکل واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام کا سایہ موجود تھا۔ اب ہمارے یہ بھائی نبی پاک علیہ السلام کے سائے کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کا انکار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سایہ مان لیا جائے، پھر جس طرح ہم انسانوں کا سایہ چلتے ہوئے زمین پر آتا ہے، تو اس طرح اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سایہ مانا جائے تو آپ بھی جب چلتے ہوں گے آپ کا سایہ ظاہر بات زمین پر آئے گا، اس کے اوپر کسی کا پاؤں بھی آ سکتا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سائے کی توہین ہو جائے گی، جس وجہ سے وہ سائے کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک عقل مند بندہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سایہ پاؤں کے نیچے آتا ہے۔ کیوں؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب آپ کسی کے سائے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کا پاؤں سائے کے اوپر نہیں آتا، بلکہ وہ سایہ آپ کی ٹانگ کے اوپر چڑھ آتا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ سایہ پاؤں کے نیچے نہیں آتا، اور اس وجہ سے اس سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے سائے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات، ہمارے اکثر بھائی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، حالانکہ واضح احادیث کے اندر اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ نوریوں کا سایہ بھی موجود تھا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو نور مانا بھی جائے، حالانکہ اللہ کے نبی نور نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک فرد تھے، بشر تھے، انسان تھے، لیکن اگر نبی پاک علیہ السلام کو نور مان بھی لیا جائے بالفرض، پھر بھی نوری کا جو ہے نا، نوری مخلوق کا سایہ ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت بے شمار حدیث کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اب جب وہ شہید ہو گئے، ان کی میت مبارک رکھی گئی تو اہل خانہ اس کے ارد گرد کھڑے ہو کے رونے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتموہ، میرے صحابہ جب تک تم اس میت کو اس جگہ پہ رکھے رہو گے، اس کے اوپر اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کے ساتھ سایہ کریں گے۔ اب کیا ثابت ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرشتوں کے متعلق یہ کہا کہ جب تک یہ میت اس جگہ پہ پڑی رہے گی، اس وقت تک اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کے ساتھ اس میت کے اوپر سایہ کرتے رہیں گے۔ اب فرشتوں کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ کے یہ فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے ان فرشتوں کے متعلق کہہ دیا کہ ان فرشتوں کا سایہ ہے، تو پھر نوری کا سایہ ثابت ہو گیا۔ لہٰذا اگر اللہ کے نبی کو نور بھی مانا جائے، پھر بھی آپ کا سایہ ثابت ہوتا ہے، اور بے شمار احادیث کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے۔